انتہائی عظیم ہستی اللہ کے ولی کا مزار مقدس ہے۔ جمعیت علماء اتراکھنڈ کا یہ اجلاس قابل مبارکباد ہے۔ آج کے اس اجلاس کے دو موضوع ہیں۔ ایک تو جمعیت علماء اتراکھنڈ کی مجلس منتظمہ ہے، جس کے ممبران میرے خیال میں 200-250 آدمی ہوں گے۔ دوسرا، جو علماء فاضل ہو کر اپنی درسگاہوں سے آئے ہیں اور اتراکھنڈ کے رہنے والے ہیں، ان کی عظمت کے پیش نظر جمعیت علماء اتراکھنڈ کی طرف سے یادگار پیش کی گئی ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ جمعیت علماء کا تعلق علماء سے ہے اور علماء کا تعلق جمعیت علماء سے ہے۔ لیکن آپ حضرات کا اتنی بڑی تعداد میں یہاں جمع ہونا، جبکہ یہ تو اجتماع 200-400 آدمیوں کا اجتماع تھا، آپ ہزاروں کی تعداد میں یہاں جمع ہیں، یہ چیز بتاتی ہے کہ جمعیت علماء ہند سے آپ کا قدیمی تعلق ہے، اور آپ اسی تعلق کے پیش نظر بغیر بلائے اجتماع میں شریک ہوئے ہیں۔ یہ چیز جمعیت علماء اور اس کے ورکرز کے لیے بڑی خوشی کی چیز ہے۔ یہ بات آپ کو یاد رکھنی چاہیے کہ جمعیت علماء ہند کی بنیاد 1919 میں پڑی ہے۔ اس کو خوب اچھی طرح سمجھیے۔ اس وقت تک حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ، جو انگریز کی جیل کاٹ رہے تھے، ملک کی آزادی کے لیے جہاد کر رہے تھے، اس وقت ان کو ان کے 4 ساتھیوں کے ساتھ انگریز نے پکڑ کر مالٹا کی جیل میں بند کر دیا تھا۔ 4.25 سال وہ لوگ مالٹا کی جیل میں رہے ہیں۔ ملک کی آزادی کے لیے بہت ہندو اور مسلمانوں نے قربانیاں دی ہیں، مگر ایسی قربانی کہ 7 سمندر پار ہندوستان سے پکڑ کر کے سعودی عرب، اس زمانے میں سعودی عرب نہیں تھا، ترکی کی حکومت تھی، وہاں سے ان کو پکڑ کر اور مالٹا میں بھیجا۔ یہ انہی مسلمانوں کے لیڈر اور قائدوں کی قربانی تھی ملک کے لیے۔ اس تاریخ کو کوئی پیش نہیں کر سکتا۔ جب 4.25 سال کے بعد یہ اطلاعات آنے لگیں کہ ان لوگوں کو چھوڑا جانے والا ہے، تو ان کے جو شاگرد دیوبند اور دلی میں تھے، انہوں نے اس کے لیے ایک پلیٹ فارم بنایا کہ حضرت اپنے ساتھیوں کے ساتھ
ہندوستان میں آئیں گے تو پلیٹ فارم کیا ہوگا، کس پر چلیں گے ملک کی آزادی کے لیے؟ جمعیت علماء کو بنایا گیا، اس کے پہلے صدر حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب جو حضرت شیخ الہند کے شاگرد ہیں وہ بنے، مگر عارضی۔ صدر حضرت شیخ الہند کو بننا ہے، حضرت شیخ الہند آ گئے، ہندوستان میں آئے، اور آ کر ابھی بمبئی میں اترے نہیں تھے، ریاست بہاولپور جو پاکستان میں ہے، اس وقت تک ملک تقسیم نہیں ہوا تھا، ان کے جو نواب صاحب تھے ان کے مدار المہام سیکریٹری جو حضرت شیخ الہند اور حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہم کے معتقد تھے، مرید تھے، انگریز نے ان کو بھیجا، وہ گئے اور جا کر کہا کہ حضرت ہم تو ایک آرزو لے کر آپ کے پاس آئے ہیں، ابھی جہاز سے نیچے نہیں اترے تھے، کہا کہ آپ انگریز کی مخالفت میں سر سے پیر تک ڈوبے ہوئے ہیں، مگر انگریز کا کوئی نقصان تو ابھی تک ہوا نہیں، ملک تو آزاد نہیں ہوا، آپ کو انگریز نے گرفتار کر لیا، دارالعلوم دیوبند میں آپ حدیث کے سب سے بڑے استاد تھے، وہ سلسلہ بھی ختم ہو گیا۔ ہماری تمنا یہ ہے کہ اب آپ اپنے آپ کو صرف مسجد اور مدرسے میں بیٹھا لیں، دارالعلوم کی جو سبق دینے کی کرسی خالی ہوئی ہے، آپ اس میں حدیث کا سبق دیں، اور وہ لوگ جو اللہ اللہ کرنا آپ سے سیکھتے تھے وہ پھر آپ کے پاس آئیں اور آپ کے ہاتھ پر برید اور بیعت ہوں، اور پھر جو آپ کی مالٹا جانے سے پہلے کی زندگی تھی وہ پھر زندگی واپس آ جائے۔ حضرت نے سنا اور سن کے کہا آپ کی بات پوری ہو گئی؟ فرمایا پوری ہو گئی۔ فرمایا جس سرزمین پر انگریز کی حکومت ہے، محمود حسن کو وہاں زندگی گزارنا تو دور کی بات ہے، اس ملک اور اس زمین پر زندہ رہنا بھی گوارا نہیں ہے۔ مجھے تو اس سرزمین کا مرنا بھی پسند نہیں ہے، میں تو صرف اس لیے آیا ہوں کہ میں ہندوستان کے مسلمان اور ہندو کو یہ بتاؤں کہ میری زندگی کا مقصد صرف اور صرف ہندوستان کو انگریز جیسے دشمن سے آزاد کرانا ہے۔ میں بوڑھا ہو گیا، اگر میرے اندر یہ طاقت نہیں رہی کہ میں ملک میں گھوم پھر کر ملک کی آزادی لوگوں تک پہنچاؤں، انہیں بتاؤں کہ آزادی کتنی بڑی نعمت ہے، اگر نہیں رہی تو میں ایک کھاٹ کے اوپر لیٹ جاؤں گا، اپنے شاگردوں سے کہوں گا کہ وہ میری کھاٹ کو اپنے کاندھوں پر رکھ کر گاؤں در گاؤں جائیں اور میں ہر جگہ اعلان کروں گا کہ انگریز کی غلامی حرام ہے۔ یہ جمعیت علماء کا کردار ہے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ملک کی آزادی کے لیے اپنی جان کو قربان کیا۔
کون مائی کا لال ہے جس نے ماں کا دودھ پیا ہے؟ اس زندگی کو پیش تو کر دے ملک کے اندر، کون ہے جو پیش کر سکتا ہے؟ یہ مسلمان کا دم ہے، ملک کے لیے مسلمان کی قربانی ہے۔ ملک کا کوئی لیڈر، ان کی اولاد، وہ اگر ان کے اندر دم خم ہے تو یہ قربانی کی زندگی پیش کر کے دکھلائیں ملک کے لیے کیا کیا ہے۔ یہ مسلمان کا کردار ہے۔ دلی میں جمعیت علماء کا سب سے پہلا اجلاس ہوا، حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ اس لائق نہیں تھے کہ وہ تقریر کر سکے۔ ان کے خطبہ صدارت کو مولانا عثمانی نے پڑھا جو ان کے شاگرد تھے، اور 12 دن کے بعد اسی اجلاس میں حضرت شیخ الہند کو صدر بنایا گیا، اور 12 دن کے بعد شیخ الہند کا انتقال ہو گیا۔ علماء دیوبند، علماء دیوبند، یہ جمعیت علماء کی تاریخ ہے، نہیں، یہ مسلمان کی تاریخ ہے۔ ہندوستان کے اندر آزادی وطن حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی کے مدرسے سے شروع ہوئی ہے۔ انہوں نے ملک کی آزادی کے لیے جہاد کا پیغام 1803 کے اندر دیا کہ ہمارا ملک غلام ہو گیا، اور اس کو آزاد کرانے کے لیے غلامی کی زنجیر کو گلے سے اتار کر پھینکنے کے لیے جہاد کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ یہ مدرسے سے نکلی ہوئی تحریک ہے۔ جو نہیں جانتا وہ جاہل ہے۔ میرے بھائی، وہ تحریک چلی اور تقریباً 150 سال چلی، تب جا کر سن 1947 میں ملک آزاد ہوا۔ نہیں جانتی دنیا 1857 کے اندر جو دوسری جنگ آزادی ہے، پہلی نہیں، صرف دہلی کے اندر 32,000 مسلمان شہید کیا گیا ہے، صرف اس بنیاد پر جس کے لباس سے، چہرے سے یہ لگے کہ وہ عالم ہے، قتل کر دو، پھانسی کے تختے پر چڑھا دو۔ لال قلعے سے لے کر جامع مسجد تک جتنے درخت ہیں ان کے اوپر ان کی لاشوں کو لٹکا دیا گیا۔ یہ مسلمان کی تاریخ ہے اپنے اس ملک کے لیے۔ کون مائی کا لال ہے جو اس تاریخ کو پیش کر دے گا؟ آج حکومت کی کرسی پر بیٹھ کر مسلمان کو ملک کا غدار بناتے ہیں۔ ارے غدار وہ نہیں ہے، تم غدار ہو۔ جمعیت علماء کی تو یہ تاریخ ہے۔ جمعیت علماء کیا ہند، کرتے ہو تم جاہل آدمی کہیں گے؟ میں چھوڑ دوں گا، چلا جاؤں گا یہاں سے۔ یہ ملک کی تاریخ ہے، مسلمان کی تاریخ ہے۔ مسلمان نے اس طرح اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے قربانی دی ہے۔ مسجد میرٹھ کے اندر جن لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، جنہیں پھانسی کے تختے پر چڑھایا گیا ہے، وہ تقریباً 152 ہیں، اکثریت علماء کی ہے۔ کیا قصور تھا؟ ملک کی آزادی کے لیے اپنی جانوں کو قربان کرنا اور اس کے لیے کام کرنا، یہ قصور تھا۔ انہیں سب کو پھانسی کے تختے پر چڑھا دو۔
نواب مجو خان میرٹھ کے اندر تھے اور وہ انگریز کے خلاف تھے. ان کو پکڑا اور پکڑ کر بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو بھٹی ہوتی ہے آگ کی زندہ کو اس کے اندر ڈال دیا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ انہیں پکڑ کر کے انگریز افسر نے گھوڑے پر بیٹھ کر اور پیر میں گھوڑے کے رسی سے باندھ کر دوڑایا, ان کے جسم کے پرخچے اڑ گئے. یہ مسلمان کی تاریخ ہے. اپنے اس ملک کی آزادی کے لیے یہ ہماری مسجدوں کی تاریخ ہے, ہمارے مدرسوں کی تاریخ ہے. جن مسجدوں کو آج یہ گورنمنٹ بلڈوزر سے گرا رہی ہے, ان مدرسوں کی اور مسجدوں کی تاریخ ہے. ان مسلمانوں کی تاریخ ہے جن کے باپ دادا ملک کی آزادی کے لیے قربان ہو گئے. یہ جمعیت علماء کی تاریخ ہے. ہم کہہ رہے ہیں کسی میں جان ہے اس تاریخ کو جھوٹ کہے اور پیش کرے اپنے باپ دادا کی تاریخ پہ. ہم اپنے باپ دادا کی تاریخ کو پیش کر رہے ہیں. یہ جمعیت علماء ہے, کوئی کھلونا تھوڑا ہی ہے. انہی مدرسوں سے, انہی مسجدوں سے نکلی ہوئی تاریخ ہے جن کو آج کی گورنمنٹ بلڈوزر چلا کر گرا رہی ہے. میں کہتا ہوں, آپ کے سامنے کہتا ہوں, ملک کی آزادی کے بعد حکومت نے نہیں, میں کہتا ہوں حکومت کے لوگوں نے مسلمان کو نقصان پہنچانا شروع کیا. 70 سال گزرے آزادی کے بعد, ہر حکومت میں فساد 20,000 کے قریب فسادات ہوئے. کیوں؟ جو لوگ اقتدار کی کرسی پر صوبوں میں بیٹھے ہوئے تھے انہیں مسلمان اچھا نہیں لگتا تھا. ان کی جان, ان کی مال تباہی اور بربادی کے نظر ہوئے. مگر آج کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ آج کی حکومتیں اور افراد صرف مسلمان ہی کے مخالف نہیں, مسلمان کے بھی مخالف ہیں, مسلمان کے مذہب اسلام کے بھی مخالف ہیں. ان حکومتوں نے مسجدوں کو نہیں گرایا, ان حکومتوں نے مدرسوں کو بلڈوزر نہیں چلائے. آج مسلمان کو بھی ہر طرح مارا جا رہا ہے اور ہماری مذہبی جگہوں کو بھی بلڈوزر سے گرایا جا رہا. یہ آج کی تاریخ ہے. جمعیت علماء اس کی مخالف ہے. ہماری تاریخ کو پڑھو. ابھی چند دن ہوئے عدالت کے اندر بیان دیتے ہوئے ساورکر کے پوتے نے, پڑپوتے نے کہا میرے باپ نے, دادا پردادا نے 10 مرتبہ گورنمنٹ, انگریز کی گورنمنٹ سے معافی مانگی ہے, لیکن ان چیزوں کو عوام کے سامنے نہیں لایا جاتا. ہمارے باپ دادا کی تاریخ کو دیکھو, جنہوں نے بڑی خوشی کے ساتھ بانسی کے پھندے کو اپنے گلے لگایا ہے, ان کو بتاؤ کہ انہوں نے کئی دفعہ انگریز سے معافی مانگی ہے. یہ ہماری تاریخ ہے, ہمارے بزرگوں کی تاریخ ہے. کس لیے کیا جا رہا ہے؟ ہماری تاریخ کو مٹایا جا رہا ہے. نہیں, میں کہتا ہوں مٹانے والے مٹ جائیں گے, ہماری تاریخ نہیں مٹ سکتی. یہ جمعیت علماء ہے.
جمعیت علماء کی یہ زندگی ہے، یہ تاریخ ہے جمعیت علماء کی. اس ملک کے آگے بڑھانے میں، ملک کی آزادی میں مسلمان کا بڑا قیمتی کردار ہے. کوئی آدمی اس کردار کو پیش نہیں کر سکتا ہے. ایک ایک آدمی نے 9 10 سال جیل کے ملک کے اندر، ملک کے باہر، انگریز کی جیل میں گزارے. کس لیے؟ انہیں کیا لینا تھا؟ ایک کوڑی نہیں، ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں لینی تھی. جن لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، جب ملک آزاد ہو گیا، کوئی وزیر اعظم بن گیا، کوئی ہوم منسٹر بن گیا، کوئی وزیر داخلہ، کوئی کچھ. جمعیت علماء کا یہ کردار ہے. جس دن ملک آزاد ہوا اسی دن کروٹ لے لی اور اعلان کر دیا آج سے جمعیت علماء خالص مذہبی جماعت ہے، سیاست سے ہمیں ایک کوڑی لینا دینا نہیں ہے. ختم ہو گئی بات. یہ کردار کون پیش کر سکتا ہے؟ جمعیت علماء پیش کر سکتی ہے. کیا لیا حسین احمد نے ملک سے؟ کیا سیاست؟ اگر ملک نے ان کو پدم بھوشن کا خطاب دیا، واپس کر دیا. مفتی کفایت اللہ نے کیا لیا؟ احمد علی سعید نے کیا لیا؟ ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں لی. یہ ہمارا کردار ہے. کوئی مائی کا لال دکھا سکتا ہے؟ آج جو بیٹھے ہیں ان کا تو ایک چدھام کے برابر بھی کوئی کردار ملک کی آزادی میں نہیں ہے. وہ تو جانتے بھی نہیں، پیدا بھی بعد میں ہوئے ہوں گے. اور مسلمان کو کہتے ہیں کہ یہ ملک کے دشمن ہیں، یہ ملک کے وفادار نہیں ہیں. میرے بھائی، ہم اس بات کو کہتے ہیں، ہم اپنے بزرگوں کی تاریخ پیش کر کے کہتے ہیں. اور اتنی قیمتی تاریخ، اتنی قیمتی تاریخ کہ ہم دعوے کے ساتھ کہتے ہیں کہ ملک کا کوئی جھمگٹا ملک کے لوگ اپنی تاریخ کو پیش نہیں کر سکتے. ایسا کہنے کو جو جی جائے کہتے چلے جاؤ. ہمارا نظریہ یہ ہے کہ جس طرح ایک گھر پیار و محبت کے بغیر نہیں چل سکتا، ہمارا نظریہ یہ ہے کہ ہندوستان جیسا جتنا بڑا ملک تو بغیر پیار و محبت کے نہیں چل سکتا. جو لوگ چلائیں گے نہیں، ملک کو برباد کریں گے. جمعیت علماء اپنے اس نظریے کے ساتھ 1919 سے آج تک 2026 تک اسی نظریے کے اوپر زندہ ہے اور اسی نظریے کو چلا رہی ہے اور اسی نظریے پر جی رہی ہے. آج کی گورنمنٹیں فرقہ پرستی کی جڑ ہیں اور وہ کھل کر یہ کہتی ہیں کہ ملک اگر زندہ رہے گا پیار و محبت سے نہیں، نفرت کی سیاست سے ملک زندہ رہے. ہم کہتے ہیں جھوٹ ہے، جھوٹ ہے، جھوٹ ہے. اگر ایک گھر زندہ نہیں رہ سکتا، ملک کیسے زندہ رہ جائے گا؟ ہر دن جس طرح ملک کے بخیوں کو ادھیڑ رہا ہے، یہ ڈر لگتا ہے کہ کس دن کیا ہو جائے نہیں معلوم. اور مسلمان سے تو اتنی دشمنی ہے کہ اس کا نام لینا اس کے دین اور مذہب کا نام لینا
وہ بھی حلق سے نیچے نہیں اترتا ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں ایک بات، ہم بہت رہے ہیں، ہم اپنے باپ دادا کی تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں اور پھر آج کے حالات کو دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، ہمیں لگتا ہے کیا تھا، کیا ہو گیا۔ جو یہ کہتے ہیں کہ ملک کی ترقی کا راز ہی اسی کے اندر ہے، ہم کہتے ہیں دیوانے ہیں، پاگل ہیں، مجنون ہیں۔ کوئی ملک اس طرح نہیں چلتا۔ ہم تو بوڑھے ہو گئے، ہماری عمر 86-87 سال کی ہو گئی ہے، خدا جانے کس دن چلے جاتے ہیں۔ جو زندہ رہیں گے وہ دیکھیں گے، جو لوگ چلا رہے ہیں ملک کس طرح چلائیں گے اور چلے گا۔ جمعیت علماء کی تاریخ ہے یہ، میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ ان حالات کے اندر جمعیت علماء عوام کے سامنے نہیں آ رہی ہے۔ ہم بڑے بڑے جلسے کرتے تھے، ایک ایک جلسے میں 2-3 لاکھ آدمی شریک ہوتے تھے۔ ہم نے اس وقت اپنے آپ کو جمعیت علماء کی اس تاریخ کو دبا رکھا ہے۔ آج ان لوگوں نے جمع کیا، یہ جمع تو بہت تھوڑے سے لوگوں کی تھی، اتنے بڑے مجمع کو انہوں نے جمع کر لیا، لیکن یہ میرے دل کی آواز ہے، میرے بزرگوں کی تاریخ ہے جو اس وقت میری آنکھوں کے سامنے ہے۔ میں اس تاریخ کو دہرا رہا ہوں، آپ سے کہہ رہا ہوں، اور آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو میرے باپ دادا تھے وہ آپ کے بھی بزرگ اور اسلاف تھے۔ آپ سمجھیں اس بات کو کہ انہوں نے ملک کو کیا دیا ہے اور ملک ان کی اولاد کو کیا دے رہا ہے۔ اس طرح ملک نہیں چلے گا میرے بھائی، ملک تو پیار و محبت سے چلے گا۔ ہمارے بزرگوں کی پیار و محبت، میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ میرے والد مالٹا میں کی جیل میں رہے، سہارنپور کی جیل میں رہے، مراد آباد کی جیل میں رہے، بریلی کی جیل میں رہے، الہ آباد کی جیل میں رہے، سابرمتی گجرات کی جیل میں رہے، سہارنپور کی جیل میں تھے۔ اور بھی لوگ تھے، ہندو بھی تھے، مسلمان بھی تھے۔ روزانہ شام کو سب مل کے بیٹھتے تھے۔ ایک ہندو جن کو میں نے دیکھا ہے اپنے بچپن میں، سہارنپور کے بھی تھے، انہوں نے آنا چھوڑ دیا حضرت کی مجلس میں۔ میرے والد نے کسی دوسرے صاحب سے، بھائی فلاں صاحب آئے نہیں، کئی دن ہو گئے، دیکھو کہیں طبیعت تو خراب نہیں، اگر طبیعت خراب ہے تو میں چلوں مزاج پرسی کے لیے۔ وہ آئے، انہوں نے کہا نہیں وہ تو ٹھیک ہے۔ اگلے دن وہ خود آ گئے۔ آپ غور کیجئے، آپ سنیے اس کو۔ حضرت نے فرمایا کہ آپ اتنے دن سے آئے نہیں، کیا مجھ سے غلطی ہو گئی؟ دیکھیے وہ آدمی کیا کہتا ہے، مولانا میں آپ کی مجلس میں نہیں آؤں گا، آپ کے اخلاق کو دیکھ کر مجھے یہ ڈر معلوم ہوتا ہے، میں اگر آپ کی مجلس میں آؤں گا تو اپنے دھرم کو چھوڑ دوں گا، اور میں چھوڑنا نہیں چاہتا۔ سنیے مسلمان کا کردار کیا ہے، یہ کردار تھا ہندو کے ساتھ، آج کیا کردار ہے اس کے اوپر ذرا نظر ڈالو۔ مسجدیں گرائی جا رہی ہیں، مدرسے گرائے جا رہے ہیں، موپ لنچنگ میں مسلمان کو قتل کیا جا رہا ہے، ان کے گھروں پر بلڈوزر چلائے جا رہے ہیں۔ یہ اسی کردار کا جواب ہے جو ملک کی آزادی کے لیے اپنے گلوں کے اندر جنہوں نے زنجیریں ڈال کر کے پھانسی کے تختوں کو چوما، یہ اس کردار کا جواب ہے۔ مسلمان نے کیا دیا؟
اور آج ملک کیا دے رہا ہے مسلمان کو. میں جو بات کہہ رہا ہوں کوئی اگر غلط کہہ سکتا ہے تو آئے میدان کے اندر غلط کہے کہ مسلمان کی تاریخ کیا تھی. میرے بھائی پیار و محبت کے بغیر ملک نہیں چلے گا. میں مسلمان سے کہتا ہوں اگر میری آواز کسی میرے بھائی ہندو تک پہنچ رہی ہے میں اس سے کہتا ہوں اپنے ملک سے اگر محبت ہے تو نفرت کی سیاست پر تھوک کر کے محبت پیار کی سیاست کو زندہ کرو. کھیت میں رہتے ہو تب، گاؤں میں رہتے ہو تب، قصبے میں رہتے ہو تب، شہر میں رہتے ہو تب، بازار میں ہو تب، گھروں میں ہو تب، میں مسلمان سے خاص طور پر کہتا ہوں ہر ہندو کے ساتھ، ہر سکھ کے ساتھ، ہر جینی کے ساتھ، ہر دلت کے ساتھ پیار و محبت کا معاملہ کرو تب تم ملک کے وفادار ہو. جو نہیں کرتا وہ وفادار نہیں ہے. اسی کردار کو پہنچاؤ. میں علماء اور طلباء سے کہتا ہوں تم جوان ہو جو مجھ سے سن رہے ہو اپنے بزرگوں کے اس کردار اور تاریخ کو پڑھو. ہر جگہ اس کو پہنچاؤ. ہر ہندو کے ساتھ پیار و محبت کا معاملہ کراؤ. ہمارا کردار یہی ہے، جمعیت علماء کا کردار یہی ہے. میرے پاس ایک مندر کے بڑے پجاری آئے آج، مجھ سے آ کے اپنی ایک بپتا کو انہوں نے پیش کیا اپنی بچی کے سلسلے میں جو دبئی میں رہتی ہے، اور مجھ سے آ کر کے کہا کہ اتنے پیسے اس کے لیے درکار ہیں. میں ایک غریب آدمی ہوں. میں نے ان کے ہاتھ کو پکڑا، میں نے کہا آپ کی بچی آپ کی نہیں میری بہن ہے. جمعیت علماء کا کردار یہی ہے کہ ہم ہندو مسلمان کی مدد کرتے ہیں. میں آج آپ سے کہتا ہوں کہ اس کے لیے جتنے پیسے کی ضرورت ہوگی میں اتنا پیسہ جمعیت علماء کے پلیٹ فارم سے خرچ کروں. آپ کی بچی کو دبئی سے لے کر کے آؤں گا. یہ جمعیت علماء ہے میرے بھائی، یہ مسلمان کا کردار ہے. میں اس کردار کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. دھڑلے کے ساتھ کوئی مائی کا لال ہے تو اس کے خلاف مخالفت میں جمعیت کے کردار کو پیش کر کے دکھلائے. میرے بھائی بنگال کے اندر طوفان آ گیا، سارا سمندر بنگال کے اندر گھس گیا. جتنی چاول کے کھیت تھے سب، سمندر کا پانی تو کھارا پانی ہے، سب کو جلا کر کے خاک کر دیا. جمعیت علماء نے کام کیا. صبح کو 2800 آدمی ہندو مسلمان سب کھانا کھاتے تھے، شام کو 2800 آدمی کھاتے. جمعیت علماء کا کردار ہے. آج اسی مسلمان کے گھروں کو گرایا جا رہا ہے، انہی کی مسجدوں کو بلڈوز کیا جا رہا ہے، انہی کے مدرسوں کو ختم کیا جا رہا ہے. یہ مسلمان کا کردار ہے. کیرلا کے اندر سیلاب آیا، بارش برسی، پہاڑوں پر مکان ہیں، مسلمان، سکھ، مسلمان، عیسائی، ہندو، مکانات کو تہس نہس کر دیا. جمعیت علماء کا اپنا ایک کردار ہے. جو لوگ کام کرنے کے لیے گئے ایڈمنسٹریشن نے ان کو اجازت نہیں دی. تنہا ایک جماعت جمعیت علماء تھی جس کو کام کی اجازت ملی. ہم نے سینکڑوں مکانات کی مرمت، قطع نظر اس کے کون ہندو ہے، کون مسلمان ہے، کون کرسچن ہے.
جمعیت علماء کا کردار تھا، ہم نے سب کو آخر میں بلایا، ہندو عورتیں، ہندو مرد اور مسلمان، ان کے ہاتھ میں چابیاں دی. یہ ہمارا کردار ہے. جمعیت علماء کا کردار ہے، مسلمان کا کردار ہے اپنے اس ملک میں بسنے والوں کے لیے. کوئی مائی کا لال ہے، آج کی حکومتوں میں اپنے کردار کو پیش تو کرے. اگر پیش کرے گا تو یہی کردار پیش کرے گا کہ مسلمانوں کی مسجدیں ہم نے گرا دی، ان کے مدرسے گرا دیے، ان کے گھروں کو گرا دیا. اور کیا کیا تم نے مسلمان کے لیے؟ کوئی مائی کا لال ہے تو پیش تو کرے. ارے ابھی 2 مہینے 2.5 مہینے گزرے ہیں، یہ پنجاب کے اندر سیلاب آیا، تباہ کر کے رکھ دیا پنجاب کو. جمعیت علماء، میں نے تیسرے چوتھے دن ایک اپیل کی مسلمانوں سے. وہاں مسلمان کہاں ہیں پنجاب میں؟ 98-99% جن کو سیلاب نے برباد کیا تھا وہ سکھ تھے یا ہندو تھے، مسلمان تو 1-2% تھا. میں مسلمان کی خوش قسمتی، ملک سے محبت اور پیار و محبت پر داد دیتا ہوں، اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. مسلمان نے اس طرح دیا، عورتوں نے اپنے گلوں کے زیورات نکال کر دے دیے. 4-5 دن کے بعد مجھ کو کہا کہ بھئی سامان رکھنے کی جگہ نہیں ہے، ہزاروں ٹرک بھر کر کے دے دیے. یہ مسلمان کا کردار ہے اس ملک کے لیے. اس مسلمان کا جس کی مسجدوں کو گورنمنٹ بلڈوز کر رہی ہے، گھروں کو، مدرسوں کو، ان کو ملک کا وفادار نہیں، ملک کا سب سے بڑا غدار سمجھ رہی ہے. ارے ابھی دلی کے اندر آگ لگ گئی، محلہ وہاں مسلمانوں کی اچھی خاصی تعداد ہے. مسلمان نے جس کردار کو پیش کیا ہے، آدمی دیکھے. میں تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اپنی دکانوں کے اوپر جو تھا زمین پر بچھا دیا. اس آگ کے گھر کے اندر گھس کر اٹھا کر لائے، اوپر سے کود کر کے ان کے گدوں کے اوپر لوگوں نے اپنی جان بچائی ہے. کہاں ہے یہ؟ کیا ملک کے غدار مسلمانوں کا کردار ہے یہ؟ جنہیں نکال کر لائے، جنہوں نے گدوں پر کود کر اپنی جان کو بچایا ہے، انہوں نے کبھی دیکھا تھا کہ کون مسلمان ہے اور کون ہندو ہے؟ کسی سے پوچھا تھا؟ انسان ہے، انسانیت کی بنیاد کے اوپر جو کر سکتے تھے انہوں نے پیش کیا. یہ مسلمان کا کردار، مسلمان کے باپ دادا کا کردار ہے، جنہوں نے اس ملک کے آزادی کے لیے کام کیا ہے. آج ان کی اولاد کا بھی کردار یہی ہے. میں کہتا ہوں، میں سمجھتا ہوں، میرا عقیدہ ہے کہ آج ان کی اولاد، ان کی اولاد کی اولاد کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، اور کون کر رہا ہے؟ جن کی جان کو بچایا، ملک کو جنہوں نے آزاد کرایا، ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، یہ چیز چلنے والی نہیں ہے. چل جائے گی، کچھ دن چل جائے گی، ملک برباد ہوگا، تباہ ہوگا، اور پیار و محبت پھر پروان چڑھے گا انشاءاللہ، انشاءاللہ، انشاءاللہ. میں آپ لوگوں کو یہ بات کہتا ہوں، حکومتیں کیا کر رہی ہیں چھوڑیے، فرقہ پرست پارٹیاں کیا کر رہی ہیں چھوڑیے، ان کا کردار ان کے ساتھ ہے، اللہ دیکھ رہا ہے. یہ فرقہ پرستی جو آج چل رہی ہے اور اس نشے میں چل رہی ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ملک کی باغ ڈور ہمارے ہاتھ میں ہے. میرے بھائی، 800 سال حکومت کرنے کے بعد
وہ باغڈور مسلمان کے ہاتھ سے نکل گئی۔ 250 سال حکومت کرنے کے بعد ملک کی باغڈور انگریز کے ہاتھ سے نکل گئی۔ آج اس گھناؤنے کردار کو پیش کر کے کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ایک ملک کی کردار باغڈور انہی کے ہاتھ میں رہے گی، پاگل ہے، دیوانہ ہے، مجنون ہے۔ دنیا کبھی کسی کے ہاتھ میں نہیں رہی۔ وہ حکومت جو ایک کے ہاتھ میں ہے ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے، وہ صرف ایک اللہ خدا اور اوم کی حکومت ہے اور کسی کی حکومت نہیں۔ ہم جمعیت علماء کے لوگ ہیں، خدام ہیں، ہم یہ بات کہتے ہیں، اپنے اس کردار کو آپ کے سامنے، اپنے بھائیوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں اس لیے پیش کرتے ہیں کہ تمہارا کردار ملک میں اپنے بھائیوں کے ساتھ، ہندوؤں کے ساتھ، مسلمانوں، یہی ہونا چاہیے۔ اگر کرو گے زندہ رہو گے، نہیں کرو گے زندہ نہیں رہو گے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، پیار و محبت کرو گے نہیں کرو گے؟ انشاءاللہ، انشاءاللہ ہمارا ملک ہے جہاں ہم ہزاروں سال سے رہتے ہیں، زندہ رہے گا اور پیار و محبت کے ساتھ ہی زندہ رہے گا۔ میں علماء سے بھی کہتا ہوں، جوانوں سے، ان کے اندر ہمت ہونی چاہیے۔ انہوں نے قرآن و حدیث کو پڑھا ہے، خاص طریقے پر مشکات اور ترمذی کے ابواب البر والصلہ کو پڑھا ہے۔ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کی بنیاد پر، صرف مذہب کی بنیاد پر نہیں، ہر شخص کے ساتھ جس پیار و محبت کی تلقین کی ہے، دنیا کا کوئی مذہب اس کی مثال کو پیش نہیں کر سکتا۔ یہ نہیں تھا کہ مذہب کیا ہے، نہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا میں ایک چیز پیش کرتا ہوں، اس لیے کہ سب سے بڑی چیز آج وہی ہے۔ کیا؟ تمہارے ساتھ ہندو رہتا ہے، تم ہندو کے ساتھ رہتے ہو، تمہارا کردار کیا ہونا چاہیے؟ فرماتے ہیں عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں بکری ذبح ہوئی، گھر میں آئے، کھانے نہیں بیٹھے، گھر والوں سے پوچھا کہ کیا میرا جو پڑوسی یہودی ہے تم نے اس کے یہاں گوشت بھیجا؟ نہیں بھیجا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ مجھے جبرائیل نے پڑوسی کے ساتھ قطع نظر اس کے کہ وہ ہندو ہے، مشرک ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے یا مسلمان ہے، ہر ایک کے ساتھ پڑوسی ہونے کا حق ادا کرو۔ مجھے یہ ڈر لگنے لگا کہ جس طرح بھائی کے مال میں بھائی کو وراثت ملتی ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ پڑوسی مر جائے تو اس کے مال میں اس کے پڑوسی کو وراثت دی جائے گی؟ یہ اسلام کا کردار ہے۔ کوئی بحث نہیں کہ کون مسلمان ہے پڑوسی، کون ہندو ہے، کون سکھ ہے، کون دلت ہے، نہیں نہیں، اس کے ساتھ محبت کا معاملہ کرو، پیار کا معاملہ کرو۔ اللہ کا نبی فرماتا ہے واللہ لا يدخلون الجنہ، واللہ لا يدخلون الجنہ، واللہ لا يدخلون الجنہ، 3 مرتبہ قسم کھا کر رسول اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ جنت میں نہیں جائیں گے، واللہ خدا کی قسم کھا کہ وہ نہیں جائیں گے، نہیں جائیں گے۔ قالوا من یا رسول اللہ، کس کے بارے میں فرمانے کہ وہ جنت میں نہیں جائیں گے؟ فرمایا وہ مسلمان، وہ مومن جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں ہے، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔
قطع نظر اس سے ہندو ہے، مسلمان ہے، مشرک ہے، سکھ ہے، کوئی بحث نہیں. یہ ہے اسلام کا کردار. جو نہیں جانتا وہ جان لے، جس نے نہیں سنا ہے وہ سن لے. تمہارے نبی نے جس دین کو پیش کیا وہ یہ دین تھا جو میں تمہیں سنا رہا ہوں. اپنی زندگی پر اس کو فرض جانو. حکومت دشمنی نفرت کو پیش کرتی ہے، تم اپنا کردار پیار و محبت کا ہر جگہ پیش کرو. تم اگر یہ کرو گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے اپنے نبی کی تعلیم کے اوپر عمل کیا، ورنہ نہیں کیا اس کے اوپر عمل. اور وہ قسم کھا کر کہہ رہے ہیں 3 مرتبہ کہ ایسا آدمی جنت میں نہیں جائے گا. میرے بھائی، میں نے تو 10-15 منٹ کی بات کے لیے کہا تھا اور میں آیا تھا، وقت زیادہ ہو گیا. آپ حضرات بھی آئے، مگر میں نے جو پیغام آپ کو دیا ہے وہ پیغام میرا دیا ہوا پیغام نہیں ہے، وہ میرے آقا اور ہم سب کے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا پیغام ہے. آپ مرتے دم تک اس پیغام کو اپنی زندگی میں اتاریں. انشاءاللہ اگر آپ نے اتار لیا تو آپ کامیاب ہیں، اور اللہ آپ کو اور مجھے کامیابی عطا فرمائے.